بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک سیریز شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم جو ڈان نیوز پیپر ہے تو اس میں جو ایڈیٹوریل آتے ہیں اور جو اوپینین آتے ہیں تو ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آسان الفاظ میں، ٹھیک ہے، کہ اس میں جو رائٹر ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ڈان ایڈیٹوریل ہے تو وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ نام ہے اس کا انکلیزیو پولیٹکس، ٹھیک ہے۔ اس میں جو رائٹر ہے تو وہ وومن کی جو رول ہے پولیٹکس میں تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے اور ڈیموکریسی کے بارے میں بات کرتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی پوائنٹ جو ہے وہ ڈیموکریسی کے بارے میں بات اس میں کرتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے آیا پاکستان میں موجود ہے یا نہیں ہے، یا اس کی جو سچویشن ہے اس ٹائم، مطلب کہ کس پوزیشن میں ہے ڈیموکریسی پاکستان میں۔ دوسری بات جو ہے وہ رول آف وومن ان پولیٹکس جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جو خواتین ہیں، جو وومن ہے تو ان کی رول کیا ہے پولیٹکس میں، سیاست میں۔ جو عورتیں ہیں تو ان کا کردار پہلے کیسا تھا اور اب جو ہے وہ کیسا ہے، تو وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے۔ پھر وہ فردر جو ہے وہ کہتا ہے کہ وومن کینڈیڈیٹس فلنگ نومینیشن پیپر، اسی طرح ہے کہ اب جو 2024 میں الیکشنز ہونے والے ہیں جس کے لیے جو کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ اپنے داخلے جو ہے وہ جمع کروا رہے ہیں، اپنے جو فارم ہے تو وہ فل کر رہے ہیں۔ تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جو وومن ہے، جو وومن کینڈیڈیٹس ہے جو کہ اب اپنی داخلے جو ہے وہ کروا رہے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں 2018 اور 2013 کے ساتھ، کہ اس کے بنسبت جو ہے اس دفعہ جو خواتین نے داخلے کیے ہیں تو وہ زیادہ ہیں 2013 میں جتنے تھے یا 2018 میں۔ تو اب جو 2024 میں الیکشنز ہونے والے ہیں تو اس میں جو وومن کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ زیادہ ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے پازیٹیو انڈیکیٹر فار دی ایوالونگ رول آف وومن ان پولیٹکس، تو یہ ایک پازیٹیو سٹیپ ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کی طرف، جو وومن کی جو رول ہے پولیٹکس میں، تو اس میں یہ ایک اہم رول ہے اور ایک پازیٹیو سٹیپ ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ فلرش کر رہی ہے اور جو خواتین ہے تو وہ پولیٹکس میں آ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی بات ہے، خواتین جو ہے وہ پولیٹکس میں آئیں گے اور جو وومن رائٹس ہوں گے تو اس کے حوالے سے بات کریں گے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو جینڈر ڈسکریمنیشن وغیرہ ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ کہتا ہے بٹ، لیکن دی فیکٹ، وہ پھر کہتا ہے کہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اونلی 18% آف دی ٹوٹل کینڈیڈیٹس، اب جتنے جو کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے داخلہ کیا ہے، فارمیں جو ہے وہ جمع کی ہے 2024 میں جو الیکشنز ہونے والے ہیں، تو اس میں صرف اور صرف 11% جو ہے وہ خواتین ہے، وومن ہے۔ تو اب اس میں اگر دیکھیں تو 89% جو ہے وہ مین ہے اور 11% وہ کیا ہے، وہ وومن ہے۔ تو وہ تو پہلے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ 2013 اور 18 کے نسبت جو ہے وہ زیادہ ہیں، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اب بھی کم ہے، اس کی ریشو کو دیکھیں تو ابھی بھی صرف یہ 11% ہے۔ جینڈر ڈسپیرٹی ان پولیٹیکل ریپریزنٹیشن، تو یہ ایک قسم کی جینڈر ڈسپیرٹی ہے پولیٹیکل ریپریزنٹیشن میں، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے۔ پھر وہ جو ہے کچھ فیکٹس سامنے رکھتا ہے کہ دس ایئر جو ہے وہ 3139 جو ہے یہ ریشو وہ بتاتا ہے کہ جو وومن کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ سٹیپ فارورڈ جو ہے وہ آگے کی طرف وہ جا رہی ہے، ایک سٹیپ فارورڈ جو ہے وہ لے رہی ہے، ایک سگنیفیکنٹ رائز فرام، ٹھیک ہے، تو یہ ایک سگنیفیکنٹ سٹیپ ہے۔ پھر وہ ریشو بیان کرتا ہے 2018 کا، وہ کہتا ہے کہ 1687 جو ہے اتنے کینڈیڈیٹس نے 2018 میں جو ہے داخلے جو ہے وہ کیے تھے، اور 2013 میں جو ہے 1171 کینڈیڈیٹس نے، جو وومن کی بات کر رہا ہے، صرف وومن کی، کہ اتنے نے جو ہے وہ داخلے کیے تھے، اپلائی کی تھی، ٹھیک ہے، اپنی جو کاغذات تھی جس کو کاغذات نامزدگی کہتے ہیں تو وہ جمع کی تھی۔ سچ ان انکریز شوڈ بی سیلیبریٹڈ، اب ٹھیک ہے، اس میں اگر دیکھیں تو 2013-18 کے بنسبت جو ہے
یہ 2024 میں جو الیکشنز ہونے والے ہیں تو اس کی جو ریشو ہے تو وہ زیادہ ہیں، تو اس کو جو ہے وہ رائٹر کہتا ہے کہ ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے، لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ یہ تو when viewed in the context of our 28,000 candidates overall، پھر وہ کہتا ہے کہ ابھی جو ہے جو تمام کینڈیڈیٹس ہیں، مین ہے اور وومن ہیں، تو اس تمام کی بات کرتے ہیں جنہوں نے جو ہے جو داخلے ہے وہ جو فارمز کے تو وہ جمع کیے ہیں تو وہ ہے 28,000، تو ان 28,000 میں صرف اور صرف جو ہے یہ جو ریشو اس نے بتایا کہ 3,139 جو ہے وہ وومنس کے صرف اور صرف، تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اس کے نسبت جو ہے بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے، بات کرتا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ بات کرتا ہے کہ جو اس میں وومن سے تو وہ کویسچنز اٹھا رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، وومن رائزز کویسچنز، جب خواتین ہے تو وہ سوال اٹھا رہے ہیں کس چیز کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ اباؤٹ دی کرائٹیریا فار سلیکٹنگ کینڈیڈیٹس فار ریزرو سیٹ، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو ریزرو سیٹ ہے خواتین کے لیے، وومن کے لیے، تو اس کی جو کرائٹیریا ہے تو وہ کیا ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی دے رہا ہوگا، اس میں ایک سائڈ پر ہے ریلیٹیوز اور دوسری سائڈ پر جو پارٹی کے جو ورکر ہے تو وہ ہے خواتین، تو ان کے درمیان یہ جو ہے ایک کمپٹیشن ہے۔ یہ جو ریزرو سیٹ ہوتی ہے تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس پر کوئی الیکشنز وغیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو جو بھی پارٹی ہوتی ہے اور وہ الیکشن جیت جاتی ہے تو جس پرسنٹ سے جو ہے جس حساب سے وہ الیکشن جیت جاتی ہے تو اس حساب سے جو ہے اس کو وہ ریزرو سیٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے وہ جو پارٹی ہوتی ہے تو اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بھی وہ ریزرو سیٹ وہ دے دے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ ہے تو وہ کیا کرتی ہے، اس میں ایک سائڈ پر ریلیٹیوز اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ پارٹی کے جو ممبرس ہے، جو ورکر ہے تو وہ ہے، تو اب یہ جو ریزرو سیٹ ہے تو آیا یہ ریلیٹیوز اپنے جو رشتہ دار ہے، جو امیر لوگ ہے، ٹھیک ہے، ان کو دیں گے، یا جو پارٹی کے جو ورکر ہے جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے اور اس سٹیج تک پہنچے ہیں، یا ان کو یہ سیٹیں ملیں گے۔ تو اس کے حوالے سے رائٹر بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سیٹیں جو ہے وہ ریلیٹیوز کو ملے تو پھر کیا ہوگا، دس پریکٹس ناٹ اونلی ڈسکریج ڈیڈیکیٹڈ پارٹی ورکر، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو پارٹی کے جو ورکر ہوتے ہیں تو وہ ڈسکریج ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بٹ آلسو انڈرمائنز دی ایسنس آف ریزرو سیٹ، بلکہ جو ریزرو سیٹ کی جو صحیح جو یوز ہے تو وہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو ریزرو سیٹ ہے تو وہ جس کو ملنی چاہیے، جس کی جو ہے ان کا حق ہے تو ان کو ملنی چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے اس میں ریفرنسز وغیرہ کی بنیاد پر وہ سیٹیں دے دیں۔ تو اس کی رائٹر جو ہے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ کہتا ہے which should ideally serve as a platform for diverse and representation female participation۔ اب اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹ ہے تو یہ کیوں رکھے گئے ہیں، یہ اس لیے جو ہے ان کا جو مین ایم ہے، جو مین مقصد ہے، اس کا جو پرپس ہے تو وہ یہ ہے کہ جو خواتین ہے اس کے لیے یہ جو ریزرو سیٹ رکھے گئے ہیں، تو اس کا جو مین ایم یہ ہے کہ وہ خواتین جو کہ ڈائیورس جو پلیٹ فارمز ہے ان سے بلونگ کرتے ہیں، بیکورڈ ایریا سے بلونگ کرتے ہیں، تو وہ خواتین جو ہے وہ آئے پولیٹکس میں، ٹھیک ہے، ریپرزینٹیٹیو فیمل پارٹیسپیشن کے وہ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے، وہ آگے آئے اور اپنی جو خواتین ہے، باقی جو وومن ہے ان کی آواز جو ہے اٹھائے، وومن رائٹس کے بارے میں بات کریں، وہ سامنے آئے۔ تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ جو مقصد ہے، جو ایم ہے، تو وہ پورا نہیں ہوگا۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ what to do، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ، سب سے پہلے کام جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، وہ جو رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نیڈ ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈہیئر ٹو، سب سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز ہے تو ان کو چاہیے کہ اسٹیبلش کرے، بنائے ٹرانسپیرنٹ اینڈ
इक्विटेबल क्राइटेरिया, इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल क्राइटेरिया होनी चाहिए जो कि जो रिजर्व सीट है इसके हवाले से कहता है कि इसके लिए एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पॉलिटिकल पार्टीज है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इनको मस्ट वर्क टुगेदर, इनको इकट्ठा होकर काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए टू रिमूव बैरियर्स, कि जितनी भी बैरियर्स जो है, जितनी भी हर्डल्स जो है वो आते हैं डेटर्स वमेन फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो कि जो वमेन है उनके रास्ते में जितनी भी हर्डल्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है इनको ख़त्म करना चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, मिलकर इन पर काम करें। जैसे कि वो कहता है कि कौन कौन से हर्डल्स, जैसे कि एड्रेसिंग सोसाइटल प्रिजडिस। एड्रेसिंग सोसाइटल प्रिजडिस का उसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी है, तो जब भी हम सुनते हैं कि एक औरत है, एक वमेन है और वो पॉलिटिक्स में आती है, तो हमारा जो माशरा है तो इनको वो सही नज़र से वो नहीं देखती। ठीक है, और उसके ज़्यादातर जो सोच आती है तो वो निगेटिव सोच जो है सोसाइटी के लोगों के जहन में आता है। तो वो कहता है कि ये जो सोच है, ये जो सोसाइटल प्रिजडिस है, तो इनको हमें एड्रेस करना चाहिए और इनको चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है कि इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वमेन कैंडिडेट्स, जो वमेन कैंडिडेट्स है जो कि पॉलिटिक्स में आना चाहती है, जो पॉलिटिक्स में मौजूद है, तो इनकी सेफ्टी जो है वो इंश्योर करना चाहिए, उनकी जो सेफ्टी है तो इनको यकीनी बनाना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है प्रोवाइडिंग दी नेसेसरी रिसोर्सेज, जितनी भी नेसेसरी जो है, जो रिसोर्सेज है तो वो प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड ट्रेनिंग टू पोटेंशियल वमेन पॉलिटिशियन, और जो पोटेंशियल वमेन पॉलिटिशियन है तो इनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब ये जो पॉइंट्स इसने बयान किए, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा एसेंशियल फॉर दी हेल्थ एंड मैच्योरिटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इससे ये होगा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है तो ये हमारी कंट्री की हेल्थ और मैच्योरिटी, हमारे कंट्री की जो डेमोक्रेसी है इसकी हेल्थ और मैच्योरिटी के लिए ये एसेंशियल है, ज़रूरी है। ठीक है, मुफीद है हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए अगर ऐसा हुआ। तो ये था आज का एडिटोरियल, ठीक है, जो कि डॉन न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था। इंशाल्लाह हम मज़ीद जो एडिटोरियल है तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे और साथ में जो ओपिनियन है तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।